अगेन। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमने दुनिया भर के सियासतदानों की बातें की। दर्जनों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आप देखिएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नई बात की जाए, ये ना हो कि रिपीट हो ताकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो। आज मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है। मैं आपको पिछले 50 साल में जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके शौक़, उनकी आदतें, उनकी ख्वाहिशें बताऊंगा। देखें, हर शख्स की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिशात हैं, आपकी भी ख्वाहिशात हैं, किसी की पूरी हो जाती हैं, किसी की नहीं पूरी होती। आज वो वर्ल्ड लीडर्स जिनकी क्या क्या ख्वाहिशात, क्या क्या तमन्नाएं, क्या क्या आरजुएँ थी और क्या क्या पूरी हुई, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप पूरी देखिएगा। सबसे पहले चलिए ईरान की बात करते हैं। शाह ऑफ ईरान। शाह ऑफ ईरान को एक फ्रांसीसी अदाकारा बरजित बारदत से इश्क हो गया। शाह थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनकी मलका फरादीबा थी उस वक्त। उन्होंने हुक्म दिया कि भाई मेरी डेटिंग कराओ। पेरिस में होटल में डेट तय हुई, बरजित बारदत आई, उसको उन्होंने मुंह मांगे पैसे दिए और उसके साथ टाइम स्पेंड किया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या टाइम स्पेंड किया, बहरहाल उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। नवाज शरीफ को ले लीजिए। नवाज शरीफ की शदीद ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बन जाए, लेकिन जब इमरान खान ने जिम खाना में उनको एक ओवर में 5 दफ़ा आउट किया तो उनकी ख्वाहिश दम तोड़ गई। वो समझ गए मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता। उनको खाने पीने का भी बड़ा शौक़ है, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ कि जुमेरात की रात को भज्जे के पाए जाया करते थे इस्लामाबाद, ताकि वो फ्राइडे मॉर्निंग, उस वक्त फ्राइडे छुट्टी होती थी, वो नाश्ता करें, और रात भर गाने बजाने की महफिल हुई थी। और उसका जीता जागता सबूत यह है कि वो गरीब ताहिरा सैयद की आप देखें, ज़िंदगी हराम कर दी वो गाने के चक्कर में, उसका घर ख़राब कर दिया। मैं ताहिरा सैयद को ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता हूँ, ना मैं नईम बुखारी से वाकिफ़ हूँ, लेकिन हर एक ने बात की है पाकिस्तान में तो यकीनन सही होगी। उनको दौलत लूटने का भी शौक़ था दुनिया भर की, तो क्योंकि ज़ाहिर है बैकग्राउंड नहीं था ना। जैसे मैंने हर वीडियो में कहा कि उनके जो नवाज शरीफ के दादा थे वो गाने वालियों की गलियों में अमृतसर में फूलों के हार बेचा करते थे। तब इस बैकग्राउंड से जो शख्स आएगा और बड़ा होगा तो पैसे का तो लालच होगा। उसके बरक्स आप माओ ज़ेतुंग को ले लीजिए। माओ ज़ेतुंग की ख्वाहिश, हसरत और आरजू सिर्फ ये थी कि ये जो चर्स पी के चाइनीज़ कौम सोई हुई है, इसको जगा दो, और देखिए उसमें वो कामयाब हुए। उन्होंने जितनी गुर्बत चाइना में दूर की माओ ज़ेतुंग में, वो दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आप ये देखिए कि माओ ज़ेतुंग के पास कोई दौलत नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा उनका बाप, बेटा, भाई किसी को ओहदे मिल गए हो। ये होती है लीडरशिप। चलिए चाइना से आगे बढ़ते, आप आ जाइए साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की सिवाय इसके कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ये अपने जो गोरे आका हैं इनको भगा दिया जाए और अपने मुल्क को आज़ाद कराया जाए। उन्होंने फुली डेडिकेशन के साथ कोशिश की, 30-35 साल जेल में रहे, क्या क्या नहीं गुजरी होगी, लेकिन आखिरकार उन्हें कामयाबी हुई और उनकी ख्वाहिशात पूरी हुई। हमारे पाकिस्तान की बात कीजिए तो जब अयूब खान को लोगों ने अयूब कुत्ता कहना शुरू किया और मजबूर किया कि वो हुकूमत छोड़ दें, तो उन्होंने याह्या खान को हुकूमत दे दी। उस वक्त तमाम एजेंसीज़ ने अयूब खान को मशवरा दिया था कि याह्या खान सीरियस आदमी नहीं है, प्रोफेशनल सोल्जर नहीं है, अय्याश आदमी है, विमेनाइजर है, इसको नहीं दे, लेकिन अयूब खान बहरहाल उसको देगा। वैसे कहा जाता है कि याह्या खान ने बड़े शफाफ इलेक्शन कराए थे और उसके नतीजे में मुजीब साहब जो थे उनको बांग्लादेश मिल गया और भुट्टो साहब को पाकिस्तान मिल गया। ये एक अलग बहस है, लेकिन याह्या खान के ज़माने में अय्याशी उरूज पे थी। उनकी एक जनरल रानी हुआ करती थी, अखली मुख्तर। शराब, औरतें, भाई याह्या खान का यही शौक़ था उनका। उनको कोई फिक्र नहीं थी कि मुल्क में क्या हो रहा है, और वो ड्रंक होकर तकरीर करते थे कि 1000 साल तक लड़ेंगे। बल्कि एक वाक़या मशहूर है कि उस ज़माने में छोटी मोटी सी अदाकारा होती थी तराना, उसने सुना कि भाई याह्या खान के पास जाओ तो ज़रा माला दौलत मिलता है, अय्याश आदमी है,
تو وہ جب گئی پریسیڈنٹ ہاؤس تو اس کو گارڈز نے اندر جانے نہیں دیا کہ تم کون ہو بھائی، کہاں جا رہی ہو. بڑی کوشش کر کے وہ اندر پہنچ گئی، لیکن جب وہ واپس آئی تو سب نے اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا. تو اس نے کہا بھائی جانے تو دے نہیں رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جب تم جا رہی تھیں تو تم ترانہ تھی، اب تم قومی ترانہ ہو. یہ اس زمانے میں جوک بڑا مشہور ہوا تھا. ہمارے مرد اہان کو لے لیجیے، مشرف صاحب، سلام کرتا ہوں ان کو. پروفیشنل سولجر، فلی ڈیڈیکیٹڈ مین، وطن پرست. میں مشرف صاحب سے ملا اسلام آباد میں، میری ان سے گفتگو ہوئی 2-3 دفعہ ملا. ویسے تو اللہ جانتا ہے، لیکن میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے، کیونکہ ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کے زمانے میں کشمیر آزاد ہو جائے. اور یقین کریں یہ فیکٹ ہے، یہ بات انڈین رائٹرز نے بھی لکھی ہے. پاکستان میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ کم بخت نواز شریف نے کلنٹن صاحب کے کہنے پہ فوجیں واپس نہیں بلائی ہوتی تو کارگل میں مشرف صاحب نے جو انڈیا کا حشر کیا تھا مار مار کے، کہا جاتا ہے کہ جموں کی لائٹیں تک نظر آ رہی تھیں. اور اگر یہ نواز شریف کلنٹن کے کہنے پہ جنگ بندی نہ کرواتا تو عین ممکن ہے کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. فریشن آدمی تھے مشرف صاحب، اور ہیں. آپ دیکھیں کیسے دبنگ انٹرویو دیتے ہیں. انہوں نے کوئی ملکی دولت نہیں لوٹی، کچھ نہیں کیا. ضیاء الحق صاحب بھی اچھے آدمی تھے ذاتی طور پہ، اور یقین کریں وہ کینیڈا آئے تھے، میں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا. ان کی بھی شدید خواہش تھی کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے اسلام پھیلے، زیادہ پھیلے، اسلامی نظام آئے. انہوں نے 11 سال حکومت کی، بے شک انہوں نے کوششیں نہیں کی، لیکن ان کی خواہش تھی. اگر ہم خواہشوں کی بات کریں تو ان کی خواہش تھی. ہمارے عمران خان کو لے لیجیے، عمران صاحب کی کیا خواہش؟ انہوں نے دنیا کی دولت ٹھکرا دی. جب ان کی ڈیورس ہو رہی تھی تو آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا کورٹ میں کہ اگر وہ اپنی بیگم صاحبہ کا حصہ لے لیتے تو وہ پاکستان کے ریچسٹ مین ہوتے اس وقت کے لحاظ سے. منشا صاحب سے بھی زیادہ پیسے مل رہے تھے ان کو. انہوں نے ٹھوکر مار دی کہ وہ لالچی آدمی نہیں ہے عمران خان. اب اس کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ ملک سمٹ جائے، ملک ترقی کرے اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے، اور اللہ اسے کامیاب کرے. بارک اوباما صاحب کو لے لیجیے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بارک اوباما کا کسی عورت سے افیئر تھا. جب انہوں نے لاء گریجویشن کی تو ان کو نیو یارک کی ایک فرم میں $250,000 کی آفر دی تھی، وچ از لاٹ آف منی. اوباما ینگ آدمی تھا. $250,000 ایک ایسے آدمی کے لیے جس کے کہا جائے کہ ماں باپ ایسے ہی تھے، باپ آیا بس پیدا کر کے چلا گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی. ایسا بچہ، ایک بہت بڑی لاء فرم اس کو $250,000 دے دیا، اس نے وہ ٹکرا دیا اور وہ شکاگو چلا گیا غریبوں کی خدمت کرنے. اس کے بعد اس کو اللہ نے عزت دی، وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا. لیکن اس کو تو نہیں پتا تھا نا، اس کا تو ایک خدمت کا جذبہ تھا. اسی طریقے سے اگر آپ دنیا کے اور حکمرانوں کی بات کریں، سعودیوں کی بات کریں، میں یہاں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہاں خبریں زیادہ تازی آتی ہیں. پچھلی دفعہ جب وہ امریکہ آیا تھا تو اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس نے $10 ملین دے کے، ایک سنگر ہے، میں نام نہیں لوں گا ایسا نہ ہو کہ کچھ سو کر دے، یہ بھی چکر ہوتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس نے $10 ملین دے کے اس کے ساتھ ایک رات گزاری. کتنے افسوس کی بات ہے. $10 ملین میں تو کتنے مسلمان مہاجرین کی مدد ہو جاتی، ان کے گھر بن جاتے، ان کو کھانا مل جاتا. اور آپ نے سنا ہی ہوگا یہ عربوں کے حرم ہوتے ہیں سب عیاش، اور یہ ان کا وقت آ رہا ہے. دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی اچھی پیشن گوئیاں کی. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیے، انہوں نے بالکل نقشہ کھینچا ہے کہ بس ان کا وقت آ رہا ہے. دیکھیے اسرائیل گھس گیا اب سے، اب ان کی تباہی شروع. ان کی دولت بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، حکومت بھی جائے گی، اور یہ ذلیل و خوار ہوں گے. کیونکہ سوائے عورت، عیاشی، شراب نوشی، جہاز خریدنا، پانی کے جہاز خریدنا، سوائے اس کے وہ یہ اللہ کی دی ہوئی دولت سے اور کوئی کام نہیں لے رہے ہیں. ہر ورلڈ لیڈرز کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے. خواہش دبی بھی ہوتی ہے، کسی کی باہر آ جاتی ہے. کلنٹن صاحب کو لے لیجیے، اتنا عمدہ آدمی. کلنٹن ایک ایسا صدر تھا کہ اگر امریکہ کا یہ لاء نہیں ہوتا کہ 2 ٹرم کے بعد آپ صدر رہ سکتے ہیں تو شاید وہ تاحیات صدر رہتا. اتنا مقبول تھا. لیکن دیکھیں اس کی مانیکا لیونسکی کے ساتھ افیئر جو ہوئے، چاہے فریم کیا ہو مانیکا نے،
لیکن آپ کا کریکٹر ہوتا ہے نا، آپ کیوں پسلیں؟ دنیا بھر میں بدنامی ہو گئی آپ کی. وہ تو ہیلری کلنٹن عقلمند تھی کہ اس نے ڈیورس نہیں لی کیونکہ اس کو صدر بننا تھا. اور وہ بدقسمتی ہے کہ ہیلری کلنٹن ہاری بھی تو کیسے احمق آدمی سے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ رشین میڈلنگ نہیں ہوتی الیکشن میں تو ہیلری کلنٹن جیت گئی تھی. وہ خود بھی یہی سمجھتی ہے کہ مجھے جیتنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ ہمارا آپ کا اوپینین نہیں ہے، یہ تو امریکہ میں یا نارتھ امریکہ ورلڈ میں سب کا اوپینین ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو کیسی کیسی خواہشات ہوتی ہیں اور کس کس طرح پوری ہوتی ہیں. اب فرسٹ ورلڈ میں تو بہت سی خواہشات بیچارے دبا بھی لیتے ہیں سربراہان جو ہے. آئی ایم شیور اگر کوئی ذاتی زندگی میں جا کے تو ان کی بڑی خواہشات ہوں گی لیکن وہ دبا لیتے ہیں. لیکن تھرڈ ورلڈ میں تو بھائی ارے میں سب سے خاص آدمی کو تو بھول گیا، جو پاکستان کا کرپٹ نمبر 1 آصف زرداری، ان کی خواہشات کی تو لمبی تفصیل ہے. عورتوں کے بڑے شوقین سبھی جانتے ہیں، دولت لوٹنے کے شوقین، عیاشی کے شوقین، اور اللہ جانے کیا کیا ان کے شوق ہیں. لیکن جو بظاہر سامنے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ بھائی، اور ویسے وہ بڑے اونچا کھیل کھیلتا ہے زرداری کہ آپ دیکھیں کہ اس کے جیسے نواز شریف کا، شہباز شریف کا لوگوں نے نام لے لیا کس کس ساتھ عیاشی کی. زرداری کے لیے لوگوں نے نام نہیں لیے. خدا معلوم کس طرح یہ ڈراتا ہے، اس کا کیا فارمولہ ہے. مریم بی بی کا تو پتہ ہے کہ ویڈیو بنا کے سیو کر لیتی ہیں کہ وقت آنے پہ دکھاؤں گی. زرداری کا بھی کچھ نہ کچھ ہے. تو یہ 50 سال میں ایران سے لے کر اور پاکستان تک امریکہ، میں نے آپ سے یہ وہ باتیں کی جو مستند سورسز سے سرٹیفائیڈ ہیں، پروون ہیں. میں نے دل سے نہیں گڑھی، میں نے بھی ظاہر سنا دیکھا جب یہ باتیں کی. ایسے ہی دلچسپ ویڈیو آئندہ بھی کریں گے اور ورلڈ لیڈرز کے بارے میں باتیں کریں گے. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.